سورۃ البقرہ سے ہی ہو رہا ہے، اور اس بارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی قبلہ کے حوالے سے باتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ ایک تو نبی علیہ السلام کی خواہش تھی۔ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی تو آپ علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اور آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو کم و بیش 16 یا 17 ماہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور آپ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی بجائے بیت الحرام یعنی بیت اللہ کو اللہ قبلہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس خواہش کو پورا کیا۔ اور دوسرا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کیا تو اس کے بعد کم عقل لوگ، یہودی اور منافق قسم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے یہ اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو آج اپنا قبلہ تبدیل کر سکتے ہیں تو کل کو یہ کسی اور مذہب کی طرف بھی بلا سکتے ہیں، یہ اپنا مذہب بھی تبدیل کر سکتے ہیں کہ آج اس دین کی دعوت دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جیسے آج قبلہ تبدیل کر لیا کل کو اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف بلا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی کہ قبلہ تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ ان میں سے کون ہے من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کہ کون ہے جو رسول علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور ان میں سے کون ہے جو آپ علیہ السلام کے حکم سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات جو ہے وہ لوگوں کو پرکھنا تھا، آزمانا تھا کہ کون ہے جو دین پہ نبی علیہ السلام کے تابع اور آپ علیہ السلام کے حکم کے پابند ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلے کی تبدیلی کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اپنے علم میں پختہ تھے اور نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ اس طرح جانکاری رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کو اس طرح جانتے تھے کہ جس طرح وہ اپنے سگے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جس طرح بندے کو اپنی اولاد کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹیاں ہیں، میری یہ اولاد ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ نبی علیہ السلام کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنی سگی اولاد کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے تورات اور انجیل کے اندر اور ان کے انبیاء کی دعوت کے اندر نبی علیہ السلام کی آمد کا ذکر تھا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں کو بشارتیں سنائی جا رہی تھیں۔ فرمایا کہ یہ یہودی خاص طور پہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھنے والے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے علم کو چھپایا، اور آپ علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل کے اندر بشارتیں سنائیں، آپ کا ذکر آیا، اسے بھی ان لوگوں نے لوگوں سے چھپا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا کہ تم لوگ میں اللہ کا ذکر کرو، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ ہے ہی ہمارے لیے باعث بخشش، باعث رحمت، باعث عزت، باعث برکت، تو اس لیے اس مہینے کے اندر خاص طور پہ جو اللہ یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں اپنے ذکر کا، تو اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تاکہ اللہ کے اس حکم کے مطابق ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی صبر کی تلقین فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم جو ہے وہ نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو۔ کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی گھبراہٹ آ جائے، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس آزمائش پہ جو ہے نا وہ سیریس ہو جائیں اور اس آزمائش کو جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں جگہ لے دیں۔ فرمایا کہ مسلمان اور ایماندار کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی پریشانی آ جائے تو فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ،
صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ مدد طلب کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس آزمائش کے بارے میں اللہ سے مدد طلب کرو، اور خاص طور پہ نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد نماز اور صبر سے استعانت کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر صفا مروہ کا ذکر کیا۔ اور صفا مروہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ، صفا اور مروہ یہ مکہ مکرمہ میں دو پہاڑ ہیں جو کہ بیت اللہ کے قریب، اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ تب سے مشہور ہے صفا اور مروہ کی یہ جگہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بیابان ویران جگہ پہ چھوڑ کے گئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھوک اور پیاس نے بڑا تڑپایا، تو تب ماں جو ہے وہ بے قرار ہو کر بے تاب ہو کر کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ بھاگ رہی ہے۔ تو یہ ماں کی بے قراری اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے تا قیامت یہ صفا مروہ کی دوڑ جو ہے یہ حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر صفا اور مروہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو حق کا علم ہونے کے باوجود چھپاتے ہیں، یعنی کہ انہیں حق کا پتہ ہے کہ اصل حق کیا ہے، باطل کیا ہے، گمراہی کیا ہے اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ صرف اپنی دنیا کی خاطر، پیٹ کی خاطر حق کو چھپانے والے، دین کے علم کو چھپانے والے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک عذاب تیار کیا کہ یہ لوگ اللہ کی لعنت کے حقدار ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھنکارے ہوئے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ من کتم علما الزمہ یوم القیامۃ من النار، دنیا میں رہتے ہوئے جو دین کا علم چھپاتا ہے، حق بات کو چھپاتا ہے، علم ہونے کے باوجود لوگوں کو نہیں بتاتا، تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ کی لگام پہنائے گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جو حق کا علم ہونے کے باوجود اس حق کو چھپاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو حقیقی تصور ہے وہ اس بارے کے اندر پیش کیا، اور خاص طور پہ جو حقیقی نیک اور متقی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کروایا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے مال خرچ کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، فرمایا کہ تنگی اور اچھائی کے دنوں کے اندر، پریشانی کے دنوں کے اندر اور خوشحالی کے دنوں کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا صبر اور شکر ادا کر کے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ حقیقی مومن جو اللہ کو مطلوب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقی مومن اور متقی ہیں نا، ان کی پہچان بھی اللہ نے اس بارے کے اندر کرائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قصاص اور دیت کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی بارے کے اندر واضح فرمایا۔ قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں کہ جو قتل والا معاملہ ہے کہ ایک قاتل ہے دوسرا مقتول ہے، اب شرعی طور پہ جو قاتل ہے اسے بھی مقتول کی وجہ سے کہ جو اس نے قتل کیا ہے، جو قتل ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں بطور بدلہ اس بندے کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے گا، تو اس بدلے کو جو ہے نا وہ قصاص کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا دیت کا مسئلہ ہے۔ دیت یوں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو قاتل ہے اس کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ جو ہے نا وہ مجھے قتل نہ کیا جائے، آپ لوگ قتل کی بجائے اپنی اس مقتول کی دیت لے لیں، تو وہ بطور رقم یا جو دیت اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ جو ہے نا وہ مقتول جو ہے اس کی طرف سے مقرر کیا، تو یہ اپنی وہ جناب مطلوبہ جو دیت ہے وہ دے دے، اور جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ دیت لے کے اس بندے کو معاف کر دیں۔ تو یہ قصاص اور دیت کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ذکر کیا، اور اللہ نے یہ بات واضح کی کہ آزاد جو ہے وہ آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں، مرد مرد کے بدلے میں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ جو ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
تو رمضان المبارک کو فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو روزے کے احکام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر ذکر کیا، اور فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہو یا کوئی مریض ہو جس کی وجہ سے یہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فرمایا کہ اسے یہ رخصت اور رعایت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے دنوں میں اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو فرمایا کہ وہ بعد کے ایام میں وہ اپنے روزے پورے کر لے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، اللہ نے یہ رعایت اور رخصت تو رکھی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے، صرف ایک روزہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور بعد میں وہ چاہے ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، فرمایا کہ جو اس نے روزہ رمضان کا چھوڑا ہے اس کے اجر و ثواب کو وہ ساری زندگی روزے رکھ کے بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یہ رمضان المبارک کا روزہ اور مہینہ، خاص طور پہ یہ رمضان کے روزے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میرے بندے کی فلاں نیکی کا اتنا اجر لکھ دیا جائے، فلاں نیکی کا یہ اجر لکھ دیا جائے۔ لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی فرما دیتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے فرشتوں میرے بندے کا صرف روزہ لکھ لو کہ میرا بندہ روزے دار ہے، باقی اجر و ثواب والا معاملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، تو اس لیے میں جانوں اور میرا بندہ جانے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید کہ روزے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ جو فرشتے لکھ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو جو ہے وہ فرشتوں سے بھی مخفی رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عام حالات اور باقی دنوں میں سستی کر کے یہ سمجھنا کہ اللہ نے یہ رعایت دی ہے تو باقی دنوں میں روزے رکھ لیں گے، نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ رمضان المبارک کے روزے پورے کریں، پورے رکھیں، تاکہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق ہم رمضان المبارک کی ان برکات سے، رحمتوں سے اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کا یہ جو مہینہ ہے اس کے فیض سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اس پارے کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک کا بھی ذکر کیا، اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا ذکر کیا کہ چاند جو ہے یہ کبھی کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ ہو رہا ہے، کبھی مہینے کے آغاز میں بالکل چھوٹا اور بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ 14ویں اور 15ویں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے بتلایا کہ یہ نظام اور یہ سسٹم چلانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ایک کیلنڈر سسٹم بنایا ہے، ایک تو ہے نا کہ جو ہمارا لکھا ہوا، تیار کیا ہوا، لوگوں کا بنایا ہوا، لوگوں کا مقرر کیا ہوا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا ایک کیلنڈر سسٹم ہے کہ میں نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک مہینے کا انداز مقرر کر دیا کہ یہ چاند کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ مہینے کی کتنی تاریخ ہے یا چاند کی آج کی۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا مقصد یہ بیان کیا، فرمایا کہ تاکہ لوگوں کو حج کے دن معلوم ہو سکے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ چاند کے طلوع ہونے سے، چاند کے نکلنے سے، چاند کے جناب کی ظاہر ہونے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ فلاں مہینہ شروع ہو چکا ہے، فلاں جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک کیلنڈر سسٹم ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ ایک حاجی جو ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ ہر قسم کی فضولیات سے، لڑائی جھگڑے سے اور دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ حج کے دنوں کے اندر خاص طور پہ جب وہ احرام کی حالت میں ہو اور بیت اللہ کے اندر حج کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ حج کے معاملات جو ہیں وہ سر انجام دے رہا ہو، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسی پارے کے اندر سمجھائی کہ حج کے ادب و آداب کیا ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حاجی کے لیے جو ذات راہ ہے اس کا ذکر کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے اور کھانے پینے کے لیے ساتھ کوئی چیز نہ دلاتے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، اللہ ہمیں ضرور دے گا، ہم اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر یہ حکم دیا، فرمایا کہ جب حج کے لیے آؤ تو اپنا ساتھ ذات راہ لے کے آؤ۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جب آ جاتے تو پھر یہاں پہ آ کے حج بھی کرتے اور ساتھ لوگوں سے سوال کرتے کہ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، خود بھی پریشان ہوتے، لوگوں کو بھی پریشان کرتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذات راہ کا حکم دیا، فرمایا کہ یہ حالق دن گزارنے کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ ذات راہ ساتھ لے کے آئیں، اور ساتھ یہ بات سمجھا دی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین ذات راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ جو ہے یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا حصول جو ہے وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب بندہ بھوک پیاس کی فکر سے آزاد ہو کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھویا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ دو کر رہا ہو، محنت کوشش کر رہا ہو، تو پھر ہی یہ بندہ جو ہے یہ تقوی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کے طالب لوگوں اور آخرت کے طالبین کا ذکر کیا کہ بعض وہ ہیں کہ جو صرف اللہ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہمارے پاس دنیا کی فراوانی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا ہے اور یہ ان صفات کے حاملین جو لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا کہ یہ دنیا داری کا ہی صرف مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا کر اور ہمیں جہنم کے آگ اور عذاب سے محفوظ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر بھی اسی پارے کے اندر کیا، اور اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہیں دین کی وجہ سے اور اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے بہت زیادہ آزمایا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا، ستایا گیا، تنگ کیا گیا۔ تو ان لوگوں کا ذکر بطور مثال اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر کیا صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے، اور پوری امت کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر آزمائے گئے ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور فرمان کا صحابہ کرام پہ کیا اثر پڑا وہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طرح تپتی صحرا پہ لٹایا جاتا، بھاری بھرکم پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا، آگ کے کوئلے آگ جلا کے حضرت بلال کو اس کے اوپر لٹا دیا جاتا، کہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جناب 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، کہیں حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ یعنی صحابہ اکرام، کہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، اور بے شمار صحابہ اکرام ہیں کہ جنہیں دین کی خاطر طرح طرح کی آزمائشوں، دکھوں، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اور انہوں نے ہنس کے ان دکھوں، آزمائشوں اور تکلیفوں کو سینے لگایا، بلکہ ان تمام تر تکالیف اور مسائل کے باوجود بھی وہ حق پہ ڈٹے رہے، اور انہوں نے کسی قسم کی قربانی پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ ہی انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا۔ تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی اسی پارے کے اندر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو دین سے پھر جانے والے ہیں دنیا داری کی خاطر، یا کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے، یا دشمنوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی حملہ ہو جائے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جب مرتے ہیں یہ کفر کی موت مرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوے کے بارے میں بتلایا کہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، فرمایا کہ لوگ جو ہیں یہ آپ کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں بتلا دیجئے کہ ان میں منافع بھی ہے، لوگوں کو ظاہری طور پہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شراب بیچتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور جوے کی مات میں یہ لوگ جو ہیں یہ پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی حالات و واقعات کو اگر سامنے رکھیں تو کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ تو ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اس کے فائدے کو دیکھا جائے اور اس کے گناہ اور نقصان کو دیکھا جائے تو فرمایا کہ فائدے سے بڑا نقصان ہے، تو اس لیے نقصان دہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ ناپاکی کے ایام میں عورتوں کے پاس آنے سے اجتناب کیا جائے، یعنی عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ایام ماہواری، اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ ان ایام کے اندر عورتوں کے پاس جو ہے وہ نہ آیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر اس کے بعد جو ہے وہ طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں
کہ طلاق جو ہے وہ کس طرح ہو سکتی ہے اور طلاق کی قسمیں کون سی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 رجی طلاقیں ہیں، اور تیسری طلاق جو ہے وہ طلاق بتہ یا طلاق بائن بھی جسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے طلاق کی جو عدت ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر بیان کی۔ فرمایا کہ بندہ اگر پہلے 1 طلاق دیتا ہے تو اس کے بعد کم و بیش تقریباً 3 ماہ کی عدت ہے، اور اسی طرح اگر پھر فرمایا کہ وہ دوسری طلاق دے دے یا پھر اس نے 2 طلاقیں اکٹھی جناب تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد دے دی ہیں، تو فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اس کے پاس 3 ماہ کی عدت ہے۔ اب ان 3 ماہ کے اندر وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ بغیر کسی دوسرے معاملے کے یا نکاح کے یہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر فرمایا کہ دوبارہ سے یہ نکاح کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ ہے پہلی اور دوسری طلاق کا مسئلہ۔ جب بندہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اب تیسری طلاق کے بعد یہ دونوں آپس میں مل نہیں سکتے، صلح نہیں کر سکتے۔ اگر یہ نکاح کر کے بھی دوبارہ زندگی گزارنی چاہیں تو فرمایا کہ یہ لوگ آپس میں یہ میاں بیوی جو ہیں وہ دوبارہ نہ نکاح کر سکتے ہیں، نہ رجوع کر سکتے ہیں، نہ ان کی آپس میں صلح ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تیسری طلاق کے بعد کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدت رضاعت کا ذکر کیا۔ رضاعت کہتے ہیں بچے کو دودھ پلانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ جو ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا کہ اگر والدین چاہتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، یعنی بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا ذکر جو ہے وہ بھی اسی پارے کے اندر کیا۔ ایسی عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے تو وہ کتنے ماہ تک انتظار کرے کہ وہ آگے دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے عدت بیان کی، اور وہ عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ فرمایا کہ یہ 4 ماہ 10 دن گزر جانے کے بعد اگر یہ عورت آگے کوئی اور نکاح کرنا چاہتی ہے، کسی اور خاوند کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے، گنجائش رکھی ہے، رخصت دی ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ آگے کسی اور خاوند سے، کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دوسرے پارے کے اندر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا اسی دوسرے پارے کے اندر، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز جو ہے اس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ تو یہ تھے اس پارے کے مخصوص خاص مسائل کہ جو بالکل خلاصہ آپ احباب کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔